قرآن پاک کا جو انداز بیان ہے اس کی بات کرنی ہے، اس کے بعد اس کی تاثیر کی بات کریں گے، تاثیر کے بعد اس کی خوبیاں چند ایک آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو جس انداز میں ہماری کتاب نے ہمیں گائیڈ کیا، کوشش کیا کریں بیٹا کہ پہلے جو چیز اس میں بیان کی گئی ہے وہ رہ جائے، لیکن اگر الفاظ ڈفرینٹ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے ہیڈنگ دی انداز بیان اور اس کے درمیان میں تاثیر کی بھی بات کی ہے، انداز کی بھی بات کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 2-3 ٹاپک کو کور کرنا ہے۔ تو جب آپ ہیڈنگ بناتے ہیں، اگر تو 2 نمبر کا کویسچن ہو تو جو کویسچن لکھا ہوا ہے جتنا کتاب میں ہے کم از کم تھوڑا سا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جیسے انہوں نے ہمیں قرآن پاک کا انداز بیان کی بات کی ہے، تو انداز بیان کس طرح کا ہے؟ کوئی بچہ کوئی تھوڑی سی بات کرنا چاہے گا؟ بہت ہی اچھا، بہت پیارا۔ چلیں پہلے آپ نام بتائیں، نام بتا دیا کریں تاکہ آپ کا کیا نام ہے؟ ابو طلحہ۔ جی، قرآن مجید کا جو انداز ہے، انداز بیان وہ بہت ہی پیارا اور دلکش ہے۔ دلکش ہے، اٹریکٹیو ہے، جی، اور اس کا دل پہ اس میں سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اور اس کا کوئی اثر ہوتا ہے دل پہ؟ جی اس کا کوئی اثر ہوتا ہے دل پہ سن جی، کیا بہت ہوتا ہے۔ کیا اس میں بیان ہی اس طرح کیا گیا کہ دل پہ اثر ہے۔ کیا مشکل ہے آسان ہے؟ آسان۔ آسان، باقی سب سے بات ہو رہی ہوتی ہے، صرف اس سے نہیں ہو رہی ہوتی، آپ بھی جواب دے سکتے ہیں۔ جی بیٹا، کس طرح کا ہے؟ بیٹھے بالکل آسان۔ ہاں، یعنی کہ اگر ایک دوسری تیسری کلاس کا بچہ ہو تو کیا وہ اس کو سمجھ سکتا ہے؟ جی سر، بالکل آسان۔ اگر اس کا ترجمہ اس کو آتا ہو تو وہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیں بیٹا، قرآن پاک میں کہا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو یہ انداز بیان ہے کہ کس طرح کا ہے کہ اس کو سمجھنا آسان ہے۔ پھر اس کا بیان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس سے خطاب کرتا ہے؟ دیکھیں صحیح ہو رہا ہے کہ خطاب کس سے کرتا ہے؟ خطاب وہ انسان سے کرتا ہے۔ اگر آپ ایک بات کو سمجھیں کہ قرآن پاک کا جو مخاطب ہے وہ کون ہے؟ انسان ہے، انسان کی بھلائی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا انسان ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے منافق ہو، چاہے وہ کیسا بھی بندہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک اتارا کس لیے ہے؟ ہدایت کے لیے۔ ہدایت کس کی چاہیے؟ انسان کی۔ پتہ آپ کو سارا، بس آپ نے اس کو ایک ترتیب دینی ہے۔ تو اس کی تاثیر پر بات کریں، اگر ابھی انداز پر بات کریں کہ یہ اتارا گیا ہے، کس انداز سے اتارا گیا ہے، بیان تو اس طرح کرتا ہے۔ اب بیان کس نے کرنا ہے؟ جس پر اتارا گیا ہے۔ کس پر اتارا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، وہی اس کے معنی جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح بیان کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بیان تو اس طرح کیا کہ ایک بات کو بار بار بیان کیا ہے، تکرار مضامین ہے۔ اس کی ہیڈنگ کیا بنے گی؟ لکھ لیں، تکرار مضامین۔ تکرار مضامین، مضامین کی تکرار ہے۔ کیسے بیٹا؟ نماز ہی کو لے لیں، نماز کو سمجھانے کے لیے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے اس کو کتنی دفعہ اس کا تذکرہ ملتا ہے؟ 700 دفعہ۔ 700 دفعہ مختلف انداز سے سمجھایا گیا۔ اگر کوئی حکم نازل کیا گیا ہے، جیسے شراب ہے، شراب کو تدریجاً حرام کیا گیا ہے۔ تدریجاً، لفظ لکھیں، تدریجاً، درجہ بدرجہ تربیت کی گئی ہے۔ پہلے ایک سٹیپ، پھر دوسرا سٹیپ، پھر تیسرا سٹیپ۔ پہلے کہا گیا کہ نماز جو زکوٰۃ، یہ جو شراب ہے یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، چاہیے یہ کہ نام دیا گیا۔ پھر کہا گیا شراب اور جوا یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے،
اس سے بچنا چاہیے. پھر اگلا لیول لایا گیا جب یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جب نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو ناپاک. تو تیسرا سٹیپ آ گیا. پھر اگلا سٹیپ آیا حرام، اللہ چھوڑ دو. بلکہ جس برتن میں بھی شراب رکھتے تھے اس کو بھی دھو. نبیر حرام، یہ حرام ہے. پھر تربیت کی گئی صحابہ کرام کی. صحابہ کرام کی تربیت کی گئی. قرآن پاک نے کہا کہ جو چیز وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم کرے وہ کرو. وما نہاکم عنہ، اور جس سے روکے رک جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف احکامات کو درجہ بدرجہ بیان کیا گیا بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہے تو میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. بچوں کی جو صحابہ کرام کی تربیت کی گئی تو سمجھایا گیا. پھر کہا گیا کہ یہ جو چیزیں کہی جا رہی ہیں یہ ایسے نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. یہ جو میں چیزیں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں یہ حدیث کی اتھینٹسٹی کو بھی بیان کر رہی ہیں. چار چیزیں ہیں نا، بولے تو نہیں رہے. دو تین چیزیں اکٹھی سمجھ سکتے ہیں. یس سر. دو تین چیزیں اکٹھی سمجھے نا. ایک ٹاپک ہے اس کے اندر دو تین چیزیں آ گئی ہیں اور وہی آیات ہیں. وہی آیات کو آپ نے دوسری جگہ پہ فٹ کرنا ہے. اسی آیات کو آپ نے تیسری جگہ پہ فٹ کرنا ہے. اسی آیات کو آپ نے دیکھیں. یہ جو میں نے تین آیات پڑھی آپ کے سامنے، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، پھر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. یہ تین آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ نے بار بار سنی قرآن پاک کے لیے. لیکن یہ حدیث کی اتھینٹسٹی کو بھی بیان کر رہی ہے. یہ حدیث کی وجود کو بھی ثابت کر رہی ہے. یہ وجود حدیث کو بھی ثابت کر رہی ہے. حدیث کی اہمیت کو بھی ثابت کر رہی ہے. تو بیٹا اب آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. کنسیپچنل آپ کے پیپر ہونے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دیکھیں یہ تو ایسے لکھا ہوا تھا ہم نے تو اور طرح سے آ گئے. آپ کو ایک چیز کے مختلف اینگل سے سمجھنا ہے. تو قرآن مجید کا انداز بیان اس طرح کا تھا کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز میں بڑے بڑے معنی موجود ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ نہ صرف اس میں اختصار پایا جاتا ہے. اگلی لکھیں اختصار ہے. پھر کمیونیکیٹیو ہے. کمیونیکیٹیو ہے. جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں وہ اپنا مطلب بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ یہ اپنی بات کو اگلے تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. پھر اگلے کی نفسیات کو سمجھتا ہے. جس سے بات کی جا رہی ہے اس کی نفسیات کے مطابق ہے. انسان کی نفسیات کو اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا، تو اللہ کا کلام ہے. پھر انسان کی نفسیاتی ضروریات کو بھی سمجھتے ہوئے بات کرتا ہے. ادھر دیکھو، انسان کی جو معاشرتی ضروریات ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے. انسان کی معاشرتی، نفسیاتی، اخلاقی، اس کی ہر پہلو سے تربیت کرتا ہے اور پھر بات کرتا ہے. قرآن پاک کا جو یہ طریقہ کار ہے پھر یہ ہے کہ وہ آسان سے مشکل کی طرف جاتا ہے، لیکن کئی دفعہ مشکل سے آسان کی طرف بھی آتا ہے. بڑا پیارا انداز ہے. انسان کی نفسیات کو سمجھتا ہے، پھر وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے. انسان کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ضمیر کو انسان کے ذاتی انقلاب کی بھی بات کرتا ہے، اجتماعی انقلاب کی بھی بات کرتا ہے. تو یہ کتابیں انقلاب بھی ہے. تو قرآن پاک کی ترتیب بھی آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی ترتیب کس طرح سے ہے. ایک نزولی ترتیب ہے اور ایک نہیں بیٹا، ایک نزولی اور ایک توقیفی.
لکھ لیا کرے نا کتاب پہ، یہ جو چیزیں میں آپ کو لکھوا رہا ہوں کتاب پہ لکھ لیں، اس کے اسٹیکی نوٹس بنایا کریں یا ویسے کیا کریں. تو اس کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بے شمار مطالب پوشیدہ ہوتے ہیں. اسی لیے اس کی تفسیر کرنے والوں نے اس کی تفسیر لکھنے میں عمریں خرچ کر ڈالی، تو لیکن ابھی تک تشنگی باقی ہے. ایک فکرہ سنیں، لکھیں. اللہ چونکہ تمام کائنات کا بادشاہ ہے تو بادشاہ کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے. کلاموں کا بادشاہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا کلام نہیں. تیسری بات یہ سمجھیں کہ جتنے بھی سورس آف نالج ہیں اس میں دا موسٹ اتھینٹک سورس آف نالج از وحی. وہی سب سے زیادہ اتھینٹک سورس آف نالج ہے. ہم حواس خمسہ پر انحصار کرتے ہوئے اس چیز کو سمجھتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، لیکن وہی نہ صرف طبی چیزوں کا علم دیتی ہے بلکہ غیر طبی چیزوں کا بھی علم دیتی ہے. ماورائے علم بھی ہے. ہم سامنے پڑی چیز کو یا چھو کے پتہ کر سکتے ہیں یہ سخت ہے، یہ تھوڑی سی نرم ہے، یہ ہارڈ ہے، یہ سخت ہے، سر سخت ہے، نرم ہے. چھو کر دیکھ کر پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس شیپ کی ہے، یا ہم کان سے سنتے ہیں، زبان سے ذائقہ چکھتے ہیں. لیکن یہ سارے حواس مختل ہو جاتے ہیں جب ہمیں بخار ہوا ہوتا ہے، یا دور دوپہر کو ریت پر پانی نظر آتا ہے، وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ سڑک تو آپ نے دیکھی ہوگی اگر آپ ریت کے علاقے میں رہیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بخار چڑھا ہوا ہے تو آپ کو ذائقہ جو ہے وہ کڑوا. آپ دیکھنا بھی آپ کا دھوکہ دے سکتا ہے، آپ کا چھونا بھی دھوکہ دے سکتا ہے، آپ کا تجربہ بھی غلط ہو سکتا ہے، آپ بار بار تجربہ حاصل کرتے ہیں وہ بھی غلط ہو سکتا ہے، آپ نے پہلے سے سیکھا ہوا ہے اس پر مبنی آپ کو اچانک بات یاد آ جاتی ہے وہ بھی غلط ہو سکتا ہے. لیکن ایک نبی کا علم غلط نہیں ہو سکتا چونکہ اللہ اس سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے. وہی سے بڑا کوئی اتھینٹک ذریعہ علم نہیں. تو قرآن پاک کا انداز بیان دنیا کی تمام دوسری کتابوں سے جدا ہے. یہ براہ راست انسان سے مخاطب ہوتا ہے. یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الکافرون. پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے بات کی جاتی ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل یا ایھا الکافرون. قل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہوتا ہے. کئی دفعہ براہ راست منافقوں سے مخاطب ہو جایا جاتا ہے، کئی دفعہ براہ راست کافروں سے مخاطب ہو جایا جاتا ہے. مقصد مخاطب جس کا فائدہ کرنا مطلوب ہے وہ انسان ہے. تو حضرت انسان جو ہے اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے. آپ کو حکومتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن جس حکومت نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے اس کو کریڈٹ دینا، اس کی تعریف کرنا. آپ ہر آدمی کو اچھا لگتا ہے اس کو کریڈٹ دیا جائے. بہت سے لوگ، میں بھی ذاتی طور پہ ہو سکتا ہے مخالف ہوں، لیکن پچھلی حکومت نے
عمران خان صاحب کی حکومت نے ایک کام جو کیا ہے، قرآن پاک کو لازمی قرار دے دیا ہے، نصاب کے طور پر لازمی مضمون کی حیثیت دے دی ہے ترجمہ القرآن کو اور اس کی تفسیر کو، اللہ تعالیٰ اس کی باقی گناہوں کو معاف فرمائے اور اس کو بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف کہنے کی حد تک نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے کی۔ اور اگر اب بھی بچے نوجوان طبقہ درست نہیں ہوتا تو پھر کوئی اور وقت نہیں آنا۔ آپ لوگوں کو میں مجبور ترین مظلوم ترین طبقہ سمجھتا ہوں۔ کیوں بیٹا؟ کیونکہ آپ فحاشی سے، قریانی سے، میڈیا کے سیلاب سے کسی بھی طرح نہیں بچ سکتے۔ اس کا حل یہ ہے کہ موبائل کو ذاتی جو ایجوکیشنل پرپز ہے صرف اس کے لیے استعمال کیا جائے، تفریحی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ آپ کے پاس صرف یہ جنوری کے چند دن ہیں، 10 دن جنوری کے ہیں، 28 دن آپ کے پاس فروری کے ہیں، مارچ میں میٹرک کے پیپر ہو جانے ہیں اور اپریل میں آپ کے پیپر ہیں، ایسے ہی ہے۔ یس 16 تو بیٹا 3 ماہ ہیں آپ کے پاس، پلیز بیٹا اپنے کنسیپٹس کلیئر کریں، اپنے کتاب پہ جو لکھا ہے وہ بھی آپ کو آنا چاہیے، اور جو کتاب پہ نہیں لکھا وہ بھی جو اس سے ریلیونٹ ہے وہ آنا چاہیے۔ اب پیپر کنسیپچول ہوا کر رہے ہیں، اس لیے بیٹا آپ کنسیپٹ کلیئر کریں۔ تمام سبجیکٹس میں آپ کے سبجیکٹس، بیٹا آپ کا پیریڈ ہو گیا، آپ سے